کہنے والا ہوں، اگر کسی کو برا لگے تو میں پیشگی معافی مانگتا ہوں، لیکن میں مجبور ہوں کہ آپ چاہے شراب پئیں چاہے پیشاب پئیں، کوئی فرق نہیں ہے۔ انما الخمر والمیسر، اور اسی کے ساتھ اللہ نے آگے جن چیزوں کو بیان فرمایا، شراب جس طرح ہم خون کو پینا پسند نہیں کرتے ناپاک ہونے کی وجہ سے، خنزیر کا گوشت ہمیں پسند نہیں ہے ناپاک ہونے کی وجہ سے، مردار ہمیں پسند نہیں ہے ناپاک ہونے کی وجہ سے، یاد رکھیں شراب بھی کسی سے کم نہیں ہے، نہ خون سے کم ہے، نہ مردار سے کم ہے، اور نہ ہی پیشاب سے کم ہے، اور نہ ہی خنزیر کے گوشت سے کم ہے۔ یقیناً آپ کو برا لگے گا۔ اس سے بڑھ کر اللہ نے فرمایا کہ اگر کوئی بہادری دکھلاتا ہے ان باتوں کو سننے کے بعد پھر بھی پیتا ہے اور پھر بھی باز نہیں آتا، تو یاد رکھیے پھر یہ اللہ کے ساتھ آپ کی لڑائی ہو رہی ہے۔ آپ اعلان کر رہے ہیں کہ اے اللہ ہم ڈر رہے ہیں آپ سے، ہم نہیں ڈرتے ہیں آپ سے۔ آپ لاکھ چاہے حکم دے دیں کہ شراب حرام ہے، لیکن ہم پیتے رہیں گے اور آپ سے لڑائی ہم مول لے رہے ہیں، آپ کے رسول سے لڑائی مول لے رہے ہیں، ہم قرآن سے لڑائی مول لے رہے ہیں، ہمیں ان چیزوں سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ گویا اس نے اسلام کو اپنے پیٹ کے پیچھے ڈال دیا جو صاف حرام ہے، اور ہم دھڑلے سے ان باتوں کو سن کر بھی پی رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے اسلام سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہم زبانی خوب اپنے آپ کو دعویٰ کر لیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم فلاں ہیں، اور حصہ لے لیں نیک کاموں میں، لیکن یاد رکھیں ان حرام کاموں سے اگر نہیں بچیں گے تو آپ کا یہ دعویٰ باطل ہے اور بیکار ہے۔ اس لیے بس شارٹ میں یہ قبولیت کی گھڑی ہے، توبہ کی قبولیت کا وقت ہے۔ توبہ کر لیجئے، جو پیتے ہیں وہ بھی، اور جو نہیں پیتے ہیں وہ آئندہ ارادہ کریں کہ اللہ ہم کبھی بھی اس چیز کو منہ نہیں لگائیں گے۔ جنہوں نے غلطی سے پی لیا، یہ حرام کاری کر لیا، وہ توبہ کریں، اے اللہ آج سے ہم توبہ کرتے ہیں۔ بول دے بھائی، اے اللہ آج سے ہم توبہ کرتے ہیں کہ اس حرام چیز کو کبھی بھی منہ نہیں لگائیں گے انشاءاللہ۔ موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ ابھی ہم یہاں بیٹھے ہیں، اگلے پل کی خبر نہیں ہے۔ کسی کو خبر ہے بھائی؟ کس کو خبر؟ ذرا ہاتھ کھڑا کیجئے۔ کسی کو خبر نہیں، اللہ نے نبیوں کو بھی اس کا علم نہیں دیا۔ تو آپ یہ دل میں توبہ کر لیں، جنہوں نے کبھی بھی کسی وقت بھی زندگی کے کسی لمحے میں چاہے ساتھی سنگت کے ساتھ مل کر کے کبھی ایک آدھ گھونٹ بھی پی لیا ہو تو توبہ کر لیں، توبہ کر لیں۔ اللہ توبہ کو قبول کرے گا۔ آئندہ نہ پینے کا پورا ارادہ کرے، عزم کرے۔ یہ اللہ رسول کی باتیں ہو رہی ہیں، دینی محفل لگی ہے، فرشتے یہاں پر موجود ہیں، وہ بھی ہمارے لیے گواہی دیں گے کہ اللہ انہوں نے توبہ کیا تھا، اور ہمارے توبہ کو اللہ کے سامنے لے جا کر پیش کر دیں گے۔ تو شراب کی وجہ سے یہ سارے فتنے برائیاں جنم لیتی ہیں اور جڑ پکڑتی ہیں۔ نمبر 2، ویسے تو تمام فتنے اور برائیاں جب شرابی شراب پی لیتا ہے تو خود بخود آٹومیٹک آ جاتی ہے۔ لڑائی بھی کرے گا، گالی گلوچ بھی کرے گا، طلاق بھی دے گا، بیوی کو مارے گا، پیٹے گا، ماں باپ کو بھی نہیں بخشے گا، نہ جانے وہ کیا کیا کرے گا۔ اس لیے کہ شراب کو جب پیتا ہے وہ انسان نہیں رہتا، وہ حیوان بن چکا ہوتا ہے، درندہ بن چکا ہوتا ہے، جانور بن چکا ہوتا ہے، وہ بدترین قسم کا انسان بن چکا ہوتا ہے۔ ان میں اور جانوروں میں صرف اتنی تمیز رہتی ہے کہ جانور بھی جب کسی انسان کو دیکھ لیتا ہے تو وہ منہ موڑ کر ادب سے گزرتا ہے، اور وہ انسان کو دیکھ کر ہی غصہ کرنے لگتا ہے، یعنی جانور سے بھی وہ تجاوز کر جاتا ہے، بڑھ جاتا ہے، سب سے بڑا جانور بن جاتا ہے۔ دوسری چیز، ہمارے اندر نا اتفاقی، آپسی انتشار، ایک دوسرے کا احترام نہ کرنا، ایک دوسرے کی عزت نفس کا خیال نہ رکھنا، ایک دوسرے کے پیچھے پیٹ پیچھے برائی، غیبت، لگائی بجھائی، چغلیاں، یہ عام ہے۔ کیا مرد، کیا عورت، کیا پڑھے لکھے اور کیا ان پڑھ، اس میں سب کے سب برابر کے شریک ہیں۔ خدا را
ہمارا ماحول ایسا ہو گیا، ہم دوسرے کی برائی کر کے یہ سوچتے ہیں کہ ہم بچ جائیں گے۔ یہ ہرگز نہ سمجھیں، اگر آپ نے کسی کی برائی کی ہے تو یقیناً برائی کرنے سے پہلے، اس کی عزت کو اچھالنے سے پہلے، اس کی آگ لگائی بجھائی کرنے سے پہلے آپ یہ ضرور یاد رکھیں کہ آپ کی بھی برائی کہیں ہو رہی ہے، آپ کی پیٹھ پیچھے بھی کہیں برائی ہو رہی ہے، آپ کے لیے بھی کہیں آگ لگائی جا رہی ہے، آپ کے خلاف بھی کہیں چال چلی جا رہی ہے، آپ کے خلاف بھی کہیں انتشار برپا کیا جا رہا ہے۔ آپ ایسا کریں گے، آپ ویسا ہی بھریں گے، اس بات کو مان کے چلیے، کنفرم مانیے۔ تو ان چیزوں سے بچیے، دل جڑے ہوئے ہوں، سارے فتنے نفرتیں دور ہو جاتے ہیں، اور دل اگر ٹوٹ گئے تو جو انسان خوبیوں کا مجموعہ ہے، جن کے اندر ہزاروں خوبیاں ہیں، وہ ہزاروں خوبیاں وہ برائیاں لگنے لگتی ہیں۔ اگر کسی سے دل جڑا ہے، محبت ہے، ان کی 100 غلطی 100 گناہ معاف، 100 قتل بھی معاف۔ اور اگر اسی سے نفرت ہو گئی، لڑائی جھگڑا ہو گیا، تو ان کی تمام خوبیاں وہ خرابیوں میں بدل جاتی ہیں۔ تو ہم اور آپ دلوں سے بدگمانی کو دور کرتے ہیں۔ کسی کے خلاف ہم نے کچھ سنا، تحقیق کر لیں، تحقیق کا مزاج بنا، اس کو جا کر پوچھ لیں، معلوم کر لیں، نہ یہ کہ جیسے ہی سنا اور آگے شیئر کر دیا۔ کبھی کسی کو کہتا ہے کہ بھائی فلاں کو مت بتانا، اب اس کا بھی کوئی دوست ہوتا ہے، بولتا ہے ہم نے تو بتا دیا، آگے مت بتانا۔ یہ باتیں چل پڑتی ہیں، جب کوئی لوٹ کر پوچھتا ہے تو پھر یہ شرمندہ ہوتا ہے۔ اب شرمندہ ہونے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، اس لیے غلط فہمی کو دور کریں، میاں بیوی غلط فہمی کو دور کرے، باپ بیٹا غلط فہمی کو دور کرے، ماں بیٹا غلط فہمی کو دور کرے، بھائی بھائی غلط فہمی کو دور کرے۔ جب تک ہم غلط فہمی میں پڑے رہیں گے، یاد رکھیے گا گھر کی لڑائیاں کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتی۔ آپ کچھ سنتے ہیں کسی کے بارے میں، تحقیق کیجیے، بغیر تحقیق کے آپ لگائی بجائی کرتے ہیں، تیسرے سے شیئر کر دیتے ہیں، ڈائریکٹ آپ پوچھ نہیں پاتے، اس کا انجام بہت خطرناک ہوتا ہے۔ تیسری چیز ہماری ماں اور بہنوں کے تعلق سے۔ ہماری ماں اور بہنیں سماج کا ایک بہت بڑا حصہ ہے، بہت زبردست حصہ ہے۔ سب سے زیادہ اور بہنوں اور بیٹیوں کی بے پردگی، چھوٹا کپڑا، چست کپڑا، ٹائٹ کپڑا، یہ ہاف آستین، اور اسی طریقے سے اس قدر ٹائٹ کپڑا کہ کپڑا پہننے کے باوجود بھی وہ ننگی نظر آتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، آپ برابر سنتے ہیں کہ لڑکیاں کپڑا پہننے کے باوجود ننگی دکھیں گی، وہ زمانہ آ چکا ہے۔ میری ماں اور بہنوں اور بیٹیوں، آپ قیامت کے اس علامت کا حصہ نہ بنیے، بننے دیجیے جس کو بننا ہے۔ خدا را آپ ایک مسلمان اور باعزت گھر میں پیدا ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اسلام کے گھر میں آپ کو پیدا کیا، مسلمان کے گھر میں پیدا کیا، اہل ایمان کے گھر میں پیدا کیا، اس لیے نہیں کہ آپ اپنے والد کی، آپ اپنے بھائی کی، آپ اپنے رشتہ داروں کے سر کو نیچے کرا دیں اور ان کے ذلت کی نگاہ سے دیکھنے پر لوگوں کو مجبور کر دیں۔ اس لیے آپ کو اسلام میں، مسلمانوں میں بنایا، ایمان والوں میں اس لیے بنایا تاکہ آپ کسی کی عزت بن جائیں، آپ کسی کی بیٹی بن کر ان کے لیے رحمت بن کر جنت میں پہنچانے کا ذریعہ بن جائیں، آپ کسی کی بہن بن کر ان کے لیے رحمت بن کر جنت میں پہنچانے کا ذریعہ بن جائیں، آپ کسی کی بیوی بن کر ان کو جنت میں پہنچانے کا ذریعہ بن جائیں۔ آپ کو اسلام نے، اس دین اسلام نے، شریعت مطہرہ نے مکمل طور پر باعزت بنایا۔ اسلام آنے سے پہلے، قرآن آنے سے پہلے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے آپ کی کوئی عزت نہیں تھی، کوئی مقام نہیں تھا، آپ بالکل شیطان کی کٹپٹلی بنی ہوئی تھی، آپ کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، پیدا ہوتے ہی باپ کے ماتھے پر ایک شکن پڑ جاتا تھا، کوئی اہمیت نہیں تھی۔ جس گھر میں اے میری ماں اور بہنوں تم پیدا ہو جاتی تھی، وہ باپ سمجھتا تھا کہ اب میرا کوئی داماد ہوگا، اور داماد ہونا بڑی ذلت اور شرم کی بات تھی۔ اسلام آیا، یہ شریعت مطہرہ کی تعلیم آئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، قرآن کریم نے آپ کو عزت دی ہے، آپ کو سراپائے پردے کی چیز بنایا ہے۔ آپ اگر پردے میں رہیں گے، اپنے آپ کو عزت سے رکھیں گے، یقین جانیے آپ عورت کہلانے کے مستحق ہیں، ورنہ آپ عورت کہلانے کے بھی مستحق نہیں ہیں۔ عورت کا معنی کیا ہے؟
میں نے پہلے بھی کہا تھا، عورت کا معنی پردے کی چیز، چھپانے کی چیز، مکمل پردہ۔ اگر آپ پردے میں ہیں یقیناً آپ عورت ہیں، پردے میں نہیں ہیں تو آپ عورت کہلانے کی مستحق نہیں ہے۔ پردہ کیسا ہونا چاہیے آپ خود جانتے ہیں، کس سے پردہ کرنا چاہیے خود جانتے ہیں۔ لاکھوں بار آپ نے سنا، پردہ کہاں کرنا ہے، کس سے کرنا ہے۔ غلطیاں کوتاہیاں سبوں سے ہوتی ہیں، انسان غلطیوں کا گناہوں کا پتلا ہے۔ ہم کوئی فرشتہ نہیں ہے کہ ہم غلطی نہ کریں، لیکن ہم شیطان بھی نہیں ہے کہ ہم غلطی پر اڑ جائیں اور توبہ ہی نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو، جو پہلے کبھی فرشتہ ہوا کرتا تھا، ان کے پاس ساری دولتیں تھیں، ابلیس کے پاس انہوں نے کوئی ایسی جگہ نہیں چھوڑی جہاں سجدہ نہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو علم بھی دیا تھا، علم مکمل علم عطا فرمایا، سوجھ بوجھ اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو، شیاطین کو عمل بھی دیا تھا، انہوں نے عمل بھی کیا، نیک کام بھی کیا، اللہ کی عبادت بھی کی، بلکہ جب اس وقت اس سے زیادہ روئے زمین پر کوئی بھی پاک اور صاف مخلوق نہیں تھا۔ سب سے زیادہ متبرک مخلوق یہ شیطان ہوا کرتے تھے، ابلیس ہوا کرتے تھے۔ اللہ نے ان کو عقل بھی دی، عقل سے بھی نوازا، علم بھی، عقل بھی اور عمل بھی، تمام چیزوں کو دیا۔ فرق کیا ہے؟ کون سی ایسی چیز ہے کہ جس سے ان شیطانوں کو، ابلیسوں کو محروم کیا اور ہمیشہ کے لیے جنت سے ہٹا کر مردود کیا؟ غور سے سنیے، پوائنٹ سمجھ میں آ جائے گا، پھر بات ختم کروں۔ ہم اور آپ نبی کے نام پر مرتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے بنایا، پیدا کیا، غلطیاں ہوئی، زمین پر آئے، روتے رہے، گڑگڑاتے رہے، دعائیں مانگی، اپنے علم کا استعمال کیا، دعائیں مانگی، عمل بھی کیا، نمازیں پڑھی، روتے رہے، دعائیں قبول نہیں ہوئی، خوب دعائیں مانگی۔ ربنا ظلمنا انفسنا، اے میرے رب ہم نے اپنے آپ پر ظلم کر دیا، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اگر آپ معاف نہیں کریں گے تو ہم کیا ہو جائیں گے، وَتَرْحَمْنَا، اگر ہم پر آپ رحم نہیں کریں گے، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو ہم گھاٹے اور نقصان میں پڑ جائیں گے۔ دعائیں مانگتے رہے، عمل بھی کیا، دعائیں بھی کی، علم کا استعمال بھی کیا، عقل کا استعمال بھی کیا، دعائیں قبول نہیں ہوئی، لیکن جب ایک پوائنٹ پر آ گئے، عرش پر لکھا دیکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، فوراً ذہن میں آیا اے اللہ، ایک تو ہے، ایک میں ہوں، اس روئے زمین پر کوئی انسان نہیں، پھر یہ محمد کون ہے؟ اے اللہ یہ محمد کون ہے جس کا نام تو نے اپنے نام کے ساتھ ملایا؟ اللہ تعالیٰ سے جب پوچھا، دیکھا، پڑھا، سوچا، سمجھا، اس محمد نام سے عشق ہو گیا، اس محمد نام سے پیار ہو گیا، اس محمد نام سے محبت ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کے اندر وہ سوجھ بوجھ، وہ صلاحیت، وہ باتیں دل میں عطا کر دی۔ کہا اے اللہ اگر آپ ہم کو اس طرح معاف نہیں کر رہے ہیں تو اس محمد کے صدقے، جس کے نام کو آپ نے اپنے نام کے ساتھ ملایا ہے، انہی کے نام کے صدقے مجھے معاف فرما۔ عشق آ گئی، محبت آ گئی، محمد سے محبت۔ اللہ نے کہا جب تو نے میرے محبوب کے وسیلے سے مانگ لیا، عشق کا استعمال کر لیا، اب ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ میں تجھے معاف نہ کروں۔ آواز آ گئی اے آدم جا، میں نے تیرے رونے کو قبول کر لیا، میں نے معاف کر دیا، اور صرف معاف ہی نہیں کیا بلکہ جتنے سال تک تم روئے، جتنے سال تک تم گڑگڑائے،
تمہارے تمام رونے اور گڑ گڑانے کو، تمہاری تمام غلطیوں کو، تمہاری تمام خطاؤں کو تمام کی تمام ان نیکیوں میں تبدیل کر دیا۔ محمد کے عشق میں آ کر مانگ لیا، ساری چیزیں مل گئی۔ اب آئیے ابلیس نے کیا کہا تھا؟ خلقتہ من طین، اس کو آپ نے مٹی سے بنایا، اس کو آپ نے، انسانوں کو آپ نے مٹی سے بنایا اور ہم کو آپ نے آگ سے بنایا۔ اے اللہ، آپ ایسے لوگوں کے سامنے ہمیں کیوں جھکا رہے ہیں کہ جو اوپر جانے والی ہے؟ ہم تو اوپر جانے والی چیز ہے، اوپر جانے والی ذات ہے، اوپر جانے والی ہستی ہے، اور اگر مٹی کو پھینکا جائے وہ نیچے آتی ہے۔ آپ ایک نیچے والے کے سامنے اوپر والوں کو جھکا رہے ہیں۔ عقل کا استعمال کیا، عشق کا استعمال نہیں کیا۔ اللہ نے عقل دی، استعمال کر لیا، علم دیا، استعمال کر لیا، عمل بھی کیا، لیکن اللہ کے عشق میں چور ہو کر کے، اللہ کی محبت میں چور ہو کر کے ڈوب کر اس نے نہیں سیکھا، نہ طلب کیا، نہ مانگا۔ اگر اللہ کے عشق میں ڈوب گئے ہوتے اس سوال کی نوبت ہی نہ آتی۔ جس طرح فرشتوں نے کہا، اے اللہ، آپ ہمیں جو حکم دے رہے ہیں، آپ کا حکم سر آنکھوں پر، فوراً وہ سجدے میں جھک گئے اور آدم کے سامنے سر کو جھکا دیا۔ اے اللہ، یہ آدم کا سجدہ نہیں بلکہ آپ کے حکم کی تعمیل ہے، آپ کے حکم کی فرما برداری ہے۔ میں آپ کے حکموں کو دیکھ کر، میں آپ کے حکم کو مان کر، آپ نے ہم کو پیدا کیا، آپ نے ہمیں عزت بخشی، آپ نے ہمیں فرشتہ بنایا، آپ نے ہمیں وجود بخشا۔ اے اللہ، ہم آپ کے ہیں، آپ ہمارے ہیں، آپ کی تمام بات سر آنکھوں پر، آپ نے حکم دیا، ہم جھک گئے۔ یعنی فرشتے اللہ کے عشق میں، محبت میں چور ہو کر جھک گئے۔ کسی عمل کا اور کسی عقل کا استعمال نہیں کیا، کسی علم کا استعمال نہیں کیا۔ شیطان نے، جن کے اندر علم بھی ہے، عقل بھی ہے، عمل بھی ہے، لیکن اس ابلیس نے عشق کا استعمال نہیں کیا اور اعتراض کر دیا۔ عقل اور عمل کا استعمال تو کیا لیکن عشق سے وہ خالی ہو گیا۔ اللہ نے کہا، فَخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ، یہاں سے نکل جاؤ، تم مردود ہو، دھتکارے ہوئے ہو، اب قیامت تک تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں، بلکہ ہمیشہ ہمیش کے لیے تمہارے لیے جہنم مقدر کر دی گئی۔ کمی کس چیز کی تھی؟ عشق کی کمی تھی۔ اللہ نے ہمیں علم بھی دیا، لوگوں کے اندر بہت ٹیلنٹڈ ہیں، یقیناً آپ کے اندر علم ہے، آپ نے پہاڑوں پر، آسمانوں پر کمندر ڈال دی ہے، آپ سورج پر پہنچ گئے، چاند پر پہنچ گئے، مریخ پر پہنچ گئے، نہ جانے کہاں کہاں آپ پہنچ گئے۔ کوئی بات نہیں، آپ پہنچیے، اللہ نے آپ کو عقل دی ہے، آپ پہنچیے۔ آپ نے علم کا استعمال کیا، ہنر کا استعمال کیا، آپ نے عمل بھی خوب کیا، لیکن اگر آپ عشق سے خالی ہیں، یاد رکھیے آپ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اگر آپ کے اندر عشق ہے، اگر ہمارے اندر عشق ہے، تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اگر اللہ نے ہمیں عشق دی ہے اور ہم اللہ کی محبت میں چور ہوتے ہیں، اللہ کی محبت میں اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، اللہ کی محبت کے لیے ہم ایمانی بیداری کا ثبوت دے دیتے ہیں، تو آج اللہ نے جس چیز کو علل اعلان حرام کر دیا، آگے آئیے اور ہاتھ کھڑا کیجئے اور کہیے، اے اللہ، ہم آپ کے عشق اور محبت میں چور ہیں، ہم شیطان کی طرح علم اور عقل اور جنون کا استعمال نہیں کریں گے، بلکہ آپ کی محبت کو استعمال کر کے، آپ کے عشق میں چور ہو کر، آپ کے نبی کے عشق میں چور ہو کر، آج ہم بھی اقرار کرتے ہیں کہ اللہ، ہم شراب کو کبھی بھی منہ نہیں لگائیں گے، انشاءاللہ نہیں لگائیں گے، انشاءاللہ۔ بولیے بھائی، شراب کو کبھی کبھی لگائیں گے، شراب کو جب جائیں گے ادھر، کون سا گاؤں ہے، نرتھوا مرتھوا، ادھر منہ لگا لیں گے اور پھر بھول جائیں گے۔ نہیں میرے بھائی، جو جس کی قباحت قرآن نے بیان کی، جو اتنا کھول کر قرآن کہہ رہا ہے، اب ہمیں اور آپ کو چھوڑنے میں کیا شبہ ہو سکتا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ہے، قرآن نازل ہو رہا ہے، فرمایا انما الخمر والمیسر
اے لوگوں، شراب اور جوا اور اسی طرح کے یہ بتوں کی پوجا اور وغیرہ وغیرہ حرام ہے۔ شراب کی حرمت نازل ہوئی، شراب حرام ہو گئی۔ مدینے کے اندر اب تک شراب حرام نہیں تھی، لوگ پیتے تھے، صحابہ بھی پی رہے تھے۔ جیسے ہی حکموں کو سنا، جیسے ہی حکموں کو سنا، شراب بیچنے کے لیے جا رہے ہیں صحابہ کرام، مٹکا بھر بھر کر اونٹوں پر اور گھوڑوں پر لاد کر جا رہے ہیں۔ کروڑوں کا مال ہے، کروڑوں کی تجارت ہے، لاکھوں کی تجارت ہے۔ جیسے ہی کانوں میں آواز آئی، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، یہ شیطانی اعمال ہیں، فاجتنبوہ، اس سے تم مکمل بچو، یہ اب حرام ہو گیا، منہ نہیں لگا سکتے۔ جس صحابی نے جہاں سے سنا، اللہ کی قسم وہی مٹکے کو پھوڑ دیا، ذرہ برابر پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھا کہ ہمارے اتنے قیمتی مال ہیں، مٹکے کو پھوڑ کر بہا دیا مدینے کی گلیوں میں۔ اللہ کی قسم، روایتوں میں لکھا ہے 1 مہینے تک مدینے میں جو بارش ہوتی تھی، گلیوں سے شراب کی بو آتی تھی، وہ سوکھ جاتی دھوپ سے، جب بارش ہوتی پھر بو آتی تھی۔ کس قدر گہرے اور گاڑے شراب ہوں گے۔ یہ آج کل کی شراب نہیں ہے، ہم لوگ تو نہیں جانتے ہیں، نہ جانے کون کون سی شراب ہے۔ قرآن کریم نے اعلان فرمایا، اے لوگو، تمہیں جنت میں ایک شراب دی جائے گی، پئیں گے جنت کی شراب؟ انشاءاللہ پئیں گے، انشاءاللہ بولے، پئیں گے بھائی؟ انشاءاللہ جنت کی شراب پئیں گے؟ تو پہلے توبہ کیجئے کہ یہاں کی شراب کو منہ نہیں لگائیں گے۔ شراب طہورا، بالکل پاکیزہ شراب، بالکل خالص شراب، مشک کی خوشبو آ رہی ہوگی، بہترین خالص شراب۔ یہ شراب کیوں کہا گیا؟ تاکہ دنیا میں تم چھوڑ دو، وہاں تمہیں ملے گی، اور جو ایک بار پی لے پھر پیاس ہی نہ لگے۔ نبی کے ہاتھ سے جام کوثر ملے گا۔ اللہ اکبر! اگر ہم نافرمانی کرتے رہے، کل قیامت کے دن کہیں نبی کہہ دے یہ میرا امتی نہیں ہے، ان کو ہٹاؤ میرے حوض پر سے، اس وقت کیا عالم ہوگا؟ ہم نہیں پہچانتے، سب کو پیالہ دیا جا رہا ہو، نبی اپنے ہاتھ سے بھر بھر کے ڈال ڈال کر پلا رہے ہو، اور کوئی بندہ ایسا آ جائے جو دنیا میں باتوں کو نہیں مانتا تھا، سننے کے باوجود بھی توبہ نہیں کر رہا تھا، اللہ کہہ دے کہ، رسول اللہ کہہ دے کہ یہ ہمارا نہیں ہے، اس کو سائیڈ کر دو، غور کیجئے، سوچیے اس وقت ہمارا کیا عالم ہے۔ میرے بھائی، نہ جانے کتنے دن کی زندگی ہے، توبہ کا وقت ہے، توبہ کی گھڑی ہے، خدا را توبہ کر لیجیے، توبہ کر لیجیے، شراب سے توبہ کر لیں گے، میرے خیال سے بہت ساری برائیوں سے بچ جائیں گے، بہت ساری بے حیائیوں سے بچ جائیں گے، بہت سارے جھگڑے سے بچ جائیں گے، بہت ساری نفرتوں سے بچ جائیں گے، میاں بیوی کے آپسی جھگڑے اور طلاق سے بچ جائیں گے، ماں اور بہنوں کو گالی گلوچ سے بچ جائیں گے، ماں اور بہنوں کو اور والدین کو ستانے سے بچ جائیں گے، لوگوں کی بد دعاؤں سے آپ محفوظ ہو جائیں گے۔ شرابی شراب پی کر کسی کے دروازے پر کھڑا ہوتا ہے، گالی بک رہا ہوتا ہے، کہیں چل رہا ہوتا ہے، بدماشی کر رہا ہوتا ہے، یقیناً جو بھی اس کو دیکھتا ہے بھدی بھدی گالیاں اور اس کو بد دعائیں دے رہا ہوتا ہے۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا بھائی؟ میں غلط بول رہا ہوں؟ صحیح بات ہے، بد دعائیں دے رہا ہوتا ہے، لوگوں کی بد دعاؤں سے بچیے۔ کس کی بد دعا کہاں اثر کر جائے؟ شرابی جب شراب کے عالم میں ہوتا ہے، اس کو پتہ نہیں ہوتا ہم کس کو مار رہے ہیں، کس کو گالی دے رہے ہیں۔ کبھی نیک لوگوں کو بھی، نمازیوں کو بھی، حاجی کو بھی، کسی اللہ کے مقبول بندے کو بھی وہ گالی دے دیتا ہے۔ پتہ چلا کسی کی بد دعا، کسی کی آہ لگ جائے اور اس کی زندگی تباہ ہو جائے۔ ایسے تباہی سے بچنے کا وقت ابھی ہے، لوگوں